لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم دینی بھائیو بہنوں، 6 مجلسوں کا تذکرہ ہم کر رہے تھے. اس سے پہلے چوتھی نشست کا تذکرہ کیا جو انسان اپنے اہل ویال کے ساتھ اپنے گھر میں رچاتا بساتا اور سجاتا ہے. 5ویں مجلس بڑی اہم ہے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور عند امام مقسط یعذرہ ویوقرہ. 5ویں مجلس کسی اپنے پیشوا اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنا، با اخلاق، با عمل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، عدل انصاف سے اپنی ذمہ داری اور سرداری نبھانے والا جو اپنا بڑا ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرنا. یعنی ایک ہمارا راہبر ہے، بڑا ہے، ہمارا سردار ہے، اس کے پاس بیٹھ جائیں جو پورے عدل و انصاف کے ساتھ اپنے ماتحتین کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے، بڑی قربانیاں دے رہا ہے. ایسے راہبر کے پاس جانا اور بیٹھ کر کے اس کے اچھے کاموں کو سراہنا اور اس سے مدد کا وعدہ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا اور اس کے اندر مزید شوق اور جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا. ایسے اپنے سربراہ، اپنے قائد، اپنے بڑے کے پاس بیٹھ کر کے جب آپ اس کے اچھے کارناموں پر تعریف کریں گے، حوصلہ افزائی کریں گے اور آپ اس سے کہنے آپ کام کریں، ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں. جب اس کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے ماتحتین ہمارے ساتھ ہیں، اس کا حوصلہ بلند ہوگا، مزید کام کرنے کا شوق و جذبہ پیدا ہوگا. تو ایسے اپنے راہبر اور قائد کے پاس بیٹھنا اور اس کی مجلس میں شامل ہو کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ بھی ایسی مجلس ہے کہ جس سے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس مجلس میں شریک ہونے والے تمام لوگوں کے جان مال، عزت و عفت، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ ذمہ لے لیتے ہیں، گارنٹی ہے. اب یہاں ایک چیز سمجھنی ہے، ہمارے راہبر اور ہمارے بڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ان کو سمجھیں. ہمارے راہبر، ہمارے قائد، ہمارے بڑے، وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. نمبر 1 ہمارے علاقے کا ہو سکتا ہے، حاکم ہو، قائد ہو، ہمارا لیڈر ہو. دیکھیے، نمبر 2 علماء، بلکہ بسا اوقات علماء بعض راہیے سے ہمارے لیڈر اور ہمارے حکام سے بھی زیادہ ہمارے راہبر بڑے راہبر ہوتے ہیں. نمبر 3 ہمارے راہبر، ہمارے قائد کون ہیں؟ ہمارے اپنے خاندان، گھر کے، محلے کے بڑے بزرگ. تو یہ 3 ہیں جن کو اکابر کہا جاتا ہے. نمبر 1 حکومتی سطح پر جو ہمارا لیڈر ہوتا ہے، ہمارا راہبر، جو امت کا، ملت کا، اسلام کا ہمدرد ہوتا ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ اپنے تمام علاقے کے باشندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے.
بہت بڑی برکت ہے دوستو۔ نمبر 2 علماء حق، علماء ربانی۔ لوگ ان کو سمجھتے ہیں مولوی صاحب ہے، نہیں، اصل میں علماء کو اللہ تعالیٰ نے آپ بتائیے علماء کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اچھی طرح سے یاد رکھیں، جب علماء حقیقت میں علماء ربانی انبیاء کے وارث ہیں تو کیا مطلب ہوا؟ ہم تو کہتے ہیں ہاں بس مولانا بن گئے، کبھی آپ نے سوچا نہیں وراثت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وارث ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو کچھ لے کر کے بھیجا دنیا میں، کتاب کی شکل میں، سنت کی شکل میں، اخلاق کی شکل میں، انبیاء چلے جاتے ہیں تو 7ویں آسمان سے آئی ہوئی ساری ہدایات و تعلیمات کے وارث کون بنتے ہیں؟ علماء ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں علماء غور کریں، علماء نبی کی جگہ پر ہیں تو زندگی میں نبی کا جو امتیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سیکھنے سکھانے کا تعلق ہوتا ہے، وراثت اسی وقت مکمل ہوگی جب علماء سے سیکھنے سکھانے اور ان سے الفت محبت اکرام اور اعزاز کے ساتھ ان سے جڑے رہیں گے۔ جیسے نبی کے زمانے میں مسلمان نبیوں سے جڑے رہتے، نبی سے، نبی کے بعد علماء سے جڑے رہنا، کیوں؟ یہ نبی کے سیٹ پر ہے، نبی کے قائم مقام ہے۔ یہ مطلب ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء کو بھی اپنا مقام پہچاننا چاہیے، لیکن عوام سے بات کر رہے ہیں، مجلس کی بات چل رہی ہے۔ تو یہ ہیں ہمارے اکابر۔ سب سے پہلے ہمارا لیڈر ہو سکتا ہے کہ ہمارا مسلمان لیڈر ہے، رہنمائی راہبر ہو، ویسے بھی ہو، واللہ اگر کوئی غیر مسلم ہے لیکن عدل انصاف اخلاق کے ساتھ ہماری خدمت کر رہا ہے، ہمارے شہر ہمارے علاقے کا، تو وہ بھی قابل احترام ہوتا ہے، گھر سے مشرکی صحیح، لیکن اس کی وجہ سے امن و امان کتنا ہے، خیر و برکت کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نمبر مسلمان ہے تو نور لا نور، دوسرے نمبر پر علماء، تیسرے نمبر پر ہمارے بڑے، خاندان کا بڑا ہوتا ہے، خاندان کا بڑا ہوتا ہے، گھر کا بڑا ہوتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، شاید آپ کے ہاں تو زیادہ ہوگا، انسان بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو سب سے پہلے خاندان اور اپنی برادری کے بڑے کے پاس جاتا ہے۔ بڑے ہیں، گھر کا سب سے بڑا باپ ہے، ذمہ دار ہے، محلے کا ہے۔ تو یہ جو ہمارے عمر دراز بزرگ جو ہوتے ہیں، یہ بھی ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ، اب ذرا حدیث سنیں، اللہ رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ البرکۃ مع اکابرکم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی کیا کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، لوگوں ساری برکتیں تو اللہ نے تمہارے بڑوں کی صحبت میں رکھا ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ۔ البرکۃ مع اکابرکم، لوگوں ساری برکت اللہ نے بڑوں کے ساتھ جڑنے میں رکھی ہے۔ اور قرآن پاک پر غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے بڑوں کی اطاعت کرو، بات مانو، ان سے الفت محبت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یہ تین بڑے ہیں۔ اب ان تینوں کی مجلس میں ان بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا، علماء ہے کیا پوچھنا، گرچہ عمر میں کم ہے لیکن نبی کا وارث ہے، علماء ربانی ہے، اس کے پاس وہ دین کا کام کر رہا ہے، مساجد کا، مدارس کا، قوم اور ملت کا کام کر رہا ہے، اور فتوے کا ہر آنے والی مشکلات میں کھڑا ہو رہا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے۔ تو ایسے علماء کے پاس، ایسے بڑوں کے پاس بیٹھ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرنا،
یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ان کے پاس آنا جانا بیٹھنا، اس مجلس میں شریک ہونا، یہ اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ گارنٹی لے لیتے ہیں۔ اور آج دوستو ہمارا بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں یہ تینوں جو ہمارے اکابر ہیں آج ہم ان سے بہت دور ہیں، بلکہ فساد کے ہی بہت بڑا ذریعہ، برکتوں سے محرومی۔ ذرا غور کریں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کہتے تھے کہ لوگوں، المتقون سادہ والفقہاء قادہ ومجالستہم زیادہ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ ہاں بڑوں کے صحبت میں، ان کی مجلس میں کیا ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں لوگوں، المتقون سادہ، محلے کے دیندار پرہیزگار جو متقی لوگ ہیں اصل میں وہ تمہارے سردار ہیں، ان کے پاس بیٹھو۔ اور آگے سنو، والفقہاء قادہ، اور تمہاری اصل میں رہنمائی اور قیادت کرنے والے تمہارے قائد اصل میں علماء ہوتے ہیں۔ دیکھو، متقی اہل تقوی، والمتقون سادہ، تمہارے سردار کون ہیں؟ اہل تقوی متقین ہیں۔ نمبر 2، والفقہاء قادہ، تمہارے قائد، تمہارے رہنما، تمہاری قیادت کرنے والے علماء ہیں۔ اب آگے سنو، وَمُجَالَسَتُهُمْ زِیادہ، ان کے ساتھ مل کر کے رہنا، ان کی مجلسوں میں شامل ہو۔ کیوں؟ ان کی مجلسوں میں تمہارے ایمان اور تمہارے تقوی دینداری میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَمُجَالَسَتُهُمْ زِیادہ، اور ان کی محفلوں میں تمہیں بہت زیادہ اجر و ثواب اور تمہارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی عجیب مجلس ہے کہ اپنے بڑوں کی مجلس میں بیٹھنا، حوصلہ افزائی کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو وعدہ کیا ہے کہ ایسی مجلسوں میں شریک ہونے والوں کی ضمانت اللہ لیتے ہیں، حفاظت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔